بھاگتے سہمت کے ہاں بھاگتے سہمت کے پنج گئی تھی مدینہ اگر ہم ہو جئی تھی۔ یہاں کا آپ کا بھی اٹھنا چاہیے، آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تب ہم آگے سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اگر آپ حضرات کو زیادہ تکلیف نہ محسوس ہو، چند ہی لوگ ہیں، چند قدم بڑھ جائیں گے تو آپ کی نیند بھگ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو اللہ کی طرف آ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ آپ کو پتہ نہیں کتنے درجات آگے بڑھائے گا۔ لوگ تو جا چکے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں دعا کا، لوگ تو جا چکے ہیں، آپ کے حق میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ مقدر والے ہیں۔ سب سے اخیر میں آپ جائیں گے، پوری مجلس کی رحمتیں اور برکتیں لے کر کے جائیں گے۔ آپ اخیر میں جائیں گے، پوری مجلس کا ثواب لے کر کے سمیٹ کر کے جائیں گے۔ یقیناً آپ خوش قسمت ہیں، یقیناً آپ مقدر والے ہیں۔ تھوڑا سا اٹھ کر کے بیٹھ جائیں، اب تو ملنے کا ٹائم آیا ہے، اب تو بچنے کا ٹائم آیا ہے، اب تو لینے کا ٹائم آیا ہے، تو جگ کر کے لے رہے، سو لیں گے، پتہ نہیں اس کی قدر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ جگ کر کے لیں گے، انشاءاللہ اس کی قدر بھی نصیب ہو جائے گی، وہ ہمارے ساتھ بھی جائے گا۔ ابھی آپ جامعہ جنت المأویٰ کے اس پہلے مبارک اجلاس میں آپ رونق اجلاس ہے۔ بڑا خوبصورت نام، حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب جو اس مدرسے کے بانی مبانی ہیں اور یہاں امام سری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں اس مدرسے کا نام جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا منفرد اور نرالا نظر آتا ہے۔ اس طرح کا منفرد اور نرالا نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الہامی نام ہے، کہیں اور میں یہ نام نہیں پاتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جامعہ جنت المأویٰ، ماوا کے معنی ٹھکانہ، جنت کے معنی آپ جانتے ہیں، جنت ٹھکانے والی جنت۔ اللہ تعالی نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ کتنی بنائی ہیں؟ 8۔ اور جہنم کتنا بنایا ہے؟ 7۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود۔ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، کوئی فلاں کام کرے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ ہر جنت کا ایک مین گیٹ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مین گیٹ ہے، ایک جو مین ہیڈ گیٹ ہے جنت کا وہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ اندر داخل ہونے کے بعد سے اب بے شمار بڑی جنت ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت میں داخل کرنے کے بعد جو پہلا اس کو گیسٹ ہاؤس مہمان خانہ دیں گے، اور اس مہمان خانے کے اندر جو اس کا استقبال کیا جائے گا اور چاروں طرف سے اس کو سلامی دی جائے گی، تو فرمایا کہ وہ ایک مہمان خانہ، وہ ایک گیسٹ ہاؤس اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ 70,000
एक 70,000 दरवाजे, हर जन्नती को जो एक मेहमान खाना पहला मिलेगा। और जब कोई जिस तरीके से आपके यहाँ कोई डीएम साहब तबादला कहीं से होकर के आपके जिले में पोस्टिंग होती है, तो जिले के जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उसके नीचे के ओहदेदार लोग होते हैं, जिले के खास लोग होते हैं, मखसूस तरीन तबका होता है, मालदारों का तबका होता है, वो सब के सब जाते हैं कि नए डीएम साहब आए हैं, चलो अपनी पहचान कराने, चलो सलामी देने, चलो सलामी देने। तो जो पहली सलामी दी जाएगी, उस जन्नती की पहली सलामी दी जाएगी, वो इतने बड़े रूम में दी जाएगी, इतने बड़े घर में दी जाएगी, इतने बड़े मकान और गेस्ट हाउस में दी जाएगी कि उसमें 70,000 दरवाजे होंगे। और अल्लाह ने फरमाया है वल्मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, उन 70,000 में से हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होकर के सलाम करेंगे, हर दरवाजे से फरिश्ते दाखिल होकर के सलाम करेंगे। समझ रहे हैं ना? वहां पता चलेगा कि जामिया जन्नतुल मावा के फील्ड में जलसे के अंदर देर तक बैठने की का क्या सवाब मिला है, क्या अजर मिला है। इस थोड़ी सी कुर्बानी के ऊपर हमें कितना नवाजा गया है, वहां पता चलेगा। मेरे दोस्तों, ये कटरेन का मदरसा ना देखिए, इसका वो मकाम है कि शाहों के महल्लात भी इसके गर्द को नहीं पहुंच सकते, इसका वो मकाम है। ये कटरेन का मदरसा ना देखिए, जामिया जन्नतुल मावा का जो कटरेन का मदरसा है, इस मदरसे को आप कटरेन का ना देखिए, इसका चर्चा आसमानों के ऊपर है, इसका चर्चा तो फरिश्तों के ऊपर है। अरे इसमें रहने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चियों का अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा बनाया है कि जब ये चलती हैं तो अल्लाह के नूरानी मखलूक इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं, इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है वइन्नल मलाइकता लतलऊ अजनिहतिहा लितालिमीन, कि बेशक फरिश्ते, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते मखलूक इन तालिबे इल्म के पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाते रहते हैं, अपने पैरों को बिछाते रहते हैं। उनको मालूम है कि कटरेन के अंदर जामिया जन्नतुल मावा में पढ़ने वाली ये नन्ही सी बच्ची का अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है और अल्लाह के रसूल के नजदीक क्या मकाम है, ये फरिश्तों को मालूम है। और आप भी जानते हैं कि अगर कोई अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहता है तो उसे अमेरिका के वाइस सदर का गेस्ट और मेहमान तो कहा जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का मेहमान नहीं कहा जा सकता। और जामिया जन्नतुल मावा के इस कटरेन के नीचे अपनी छोटी छोटी किताब को खोल करके और पढ़ने वाली बच्ची का वो मकाम और मर्तबा है अल्लाह ताला के नजदीक कि इस बच्ची को मेहमानाने रसूल का खिताब हासिल है, ये रसूलुल्लाह के मेहमान है। जब ये रसूलुल्लाह के मेहमान है, जब इनका वो मकाम है कि फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन मदारिस का क्या मकाम है, इन मदारिस का वो
مقام ہے کہ جس طریقے سے آپ مسجد بناتے ہیں اس کا نام بیت اللہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد آپ نے بنایا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اینٹ پتھر کی بنائی ہو یا کھر پتوار کی بنائی ہو، ہے تو مسجد نسبت اس کی بہت بڑی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ جو آپ نے بنایا ہے، یہ مدرسے کی نسبت بہت بڑی ہے۔ یہ کٹرین کا جو گھر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو کچے اینٹوں سے جڑا ہوا ہے، یاد رکھیں ان اینٹوں کا جو مقام ہے، ان اینٹوں کا جو مرتبہ ہے، وہ عرش والا جانتا ہے۔ آپ اگر نہیں جانتے ہیں، عرش والا اس کو جانتا ہے۔ اسی کٹرین کے اس مقام کو، اس کو بیت الرسول کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہ کس کا؟ یہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ سبھی تو اس گھر میں آنے والوں، اس گھر میں رہنے والے، اس گھر میں پڑھنے والے کو مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے نام پہ قائم کیا گیا ہے، یہ رسول اللہ کی نسبت پہ قائم کی گئی ہے۔ اور میرے دوستو، آپ جانے نہ جانے، دنیا جانے نہ جانے، لیکن یاد رکھیں شیطان اچھی طرح جانتا ہے، شیطان اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے وہ انسان شیطانوں کی طرح ہیں، وہ اس مقام مدرسے کے وزن کو جانتے ہیں، وہ اس مدرسے کے مقام کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا میں کبھی بھی انقلاب آیا ہے تو یہی مدارس اسلامیہ سے آیا ہے، اسی میں پڑھنے والے طلبا سے آیا ہے۔ یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے شاہوں کے تختوں کو الٹ دیا کرتے ہیں، یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے لوگ، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اتنا بلندی پر کوئی ستارہ بھی نہیں ہو سکتا ہے جتنا بلندی پر ان بوریوں پہ بیٹھنے والوں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جو شیطان اور شیطان نما انسان ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں، وہ ان کو روکنے کے فکر میں ہے، وہ ان کو بجھانے کے فکر میں ہے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت ہم نوزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت ہم نوزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، بجھانے والے بجھ جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اپنی بوریاں سمیٹ کر کے چلے جائیں گے۔ مدارس اسلامیہ زندہ رہیں گے، ان کا کردار زندہ رہے گا، ان کی عبادتیں زندہ رہیں گی، ان کے حوصلے زندہ رہیں گے، جب تک اس روئے زمین کے اوپر چاند اور ستارے اور سورج چمکتے رہیں گے۔ مدارس اسلامیہ کے یہ طلبا، یہ علماء بھی موجود رہیں گے، اور جس دن علماء ختم ہو گئے، اور جس دن یہ طلبا ختم ہو گئے، اور جس دن یہ مدارس ختم ہو گئے، اللہ پاک کو اس دنیا کے قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت آ جائے گی، اللہ اس روئے زمین کے نظام کو، آسمانوں کے نظام کو، جنت و جہنم کے نظام کو، سارے نظام کو برباد کر دے گا اگر یہ مدارس اسلامیہ کے طلبا نہیں رہے، یہ اللہ والے افراد نہیں رہے، اگر یہ اللہ والے افراد نہیں رہے تو اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے لوگوں نے کیا جرم کیا ہے، کیا جرم کیا ہے کہ ساری